السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ ہمارے درمیان تشریف لے کر آئے، یہ ہماری لیے خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ۔ جی آپ سے یہی گزارش کروں گا حضرت کہ آج لوگ جو ہمارے قوم کے ہیں، ہمارے نوجوان آج بالخصوص نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ باتوں میں مشغول رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کے لیے کچھ آپ اصلاح فرما دیں اور کچھ نصیحت کی باتیں آپ بتائیں۔ جی حافظ صاحب، دیکھیے نماز ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر نماز کو فرض کیا۔ جی حق ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ نماز فرض ہے۔ جی بے شک۔ یقیناً طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے فرائض ہم لوگوں پہ رکھے، ان فرائض کے اندر نماز سب سے عظیم عبادت ہے۔ جی حق ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں، حق ہے بے شک۔ گویا بندہ رب سے بات کر رہا ہے۔ جی بے شک۔ فرمایا گیا عورت جب چار دیوار کے بیچ میں ہوتی ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جی جو مانگتی ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ جی بے شک۔ اور بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جو حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ جی حق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کو مسجد کا دروازہ دکھاتا ہے۔ جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی ساری عبادات زمین پر فرض ہوئی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو تحفہ نماز کا دیا وہ عرش پر معراج کی شب عطا فرمایا۔ جی بے شک۔ تو یہ نماز اتنی اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں تھے، جی۔ چاہے حضر میں رہتے، میدان میں ہوتے، جلوت میں ہوتے، خلوت میں ہوتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم فرماتے، وہ صحابہ اکرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے۔ یہی معمول رہا، آپ اول سے لے کر آخر تک سارے کامیاب اور اللہ کے مقبول بندوں کی زندگی کو دیکھیں، بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں، تو سب سے پہلے ان کی زندگی میں کوئی چیز نظر آئے گی تو نماز نظر آئے گی، کیونکہ نماز واحد ایسی عبادت ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا لیتی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ بندہ سجدہ زمین پر کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد فرماتا ہے۔ یہ بندے کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پورا دین گھر کا کام کرتی، پنجگانہ نماز پڑھتی اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت نکال دی، ساتھ میں رات کے وقت جب دنیا سو جاتی مصلی بچھاتی تھی اور سجدہ کر کے رب کو راضی کرتی تھی۔ کنز الامال کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرشتے پوچھتے مولا تو نے آسمان پہ تارے بنائے ہیں جو جگمگاتے ہیں، کیا زمین پر بھی کوئی چیز تو نے بنائی ہے جو زمین پہ جگمگاتی ہے؟ تو رب کائنات نے کہا فرشتوں ایسا سوال کیوں؟ فرشتوں نے کہا مولا کیونکہ ہم زمین پہ روزانہ کسی چیز کو جگمگاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ آسمان والوں کے لیے تارے امان ہیں، زمین والوں کے لیے میرے محبوب کی اہل بیت امان ہے۔ یعنی ان کی عبادت اتنی ہے، وہ ایسی عبادت کرتے۔ سید الشہداء امام حسین کو دیکھا، کرب و بلا کے میدان میں آخری وقت بھی ان کا سجدہ قضا نہیں ہوا۔ اور صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھے، مشقتوں میں ہوتے، کھانے کے فاقے ہوتے، لیکن پھر بھی مسجدوں کی طرف چل کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتے۔ آج یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کی نتیجہ کہ آج ہم تک دین آسانی کے ساتھ پہنچا۔ آج ہمیں کیا سہولت نہیں ملتی، مسجدوں میں جائے ایسیاں ہیں، قالین بچھی ہوئی ہیں، پنکھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس زمانے کا آپ جائزہ لیں، تپتی ہوئی ریت میں سجدے کرتے تھے، پیشانیوں پہ نشان پڑ جاتے تھے، پھر بھی ان کا ایک سجدہ
قضا نہیں ہوتا تب جا کر کے کسی کو مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو ایسا ہی مقام نہ ملا، مصطفیٰ کے قدموں میں آج آرام کر رہے ہیں۔ جہاں نبی کے مزار پہ 70,000 فرشتے سلامی دیتے ہیں، وہیں ابو بکر کے مزار پہ سلامی دیتے ہیں، عمر کے مزار پہ سلامی دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے قربان جاؤ جن کی زندگیاں عبادتوں کے اندر صرف ہو گئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں تر و تازہ دین دیا ہے، اس کی قدر کی جائے، جتنی ہو سکے نماز کی پابندی کی جائے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، یاد رکھیے جب مسجد ویران ہوتی ہے تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں مولا ہلاک فرما ان بستیوں کو جن بستیوں نے ہمیں ویران کر دیا۔ تو ہم نے لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر کے مساجد تو بنا دیے، لیکن جب نماز ہی نہیں ہوگی تو مسجد کی زینت کہاں سے آئے گی؟ تو یقیناً طور پر نماز پڑھ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ نماز یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں پہ جو فرض کیا ہے، ضروری بنتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اذان جیسے ہی سنے مسجدوں میں پہنچ جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یقیناً طور پر اعمال کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قبر میں ہمیں عطا فرمائے گا، حشر میں عطا فرمائے گا۔ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کی تیاری کی جائے۔ جس طرح ہم دنیا میں کچھ عرصہ رہنا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاریوں سے ہم غافل ہیں۔ ایسا نہ کرو، نمازیں پڑھ کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بناؤ۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ ربیع الاول شریف کے مہینہ مقدس مہینہ ہے اور حضور کی ولادت دین آنے والے ہیں۔ ان دنوں کے اندر پکا عہد و پیمان کر لے کہ اب انشاءاللہ اس ربیع الاول شریف سے ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سجدے کریں گے رب کی بارگاہ میں اور اللہ کو راضی کریں گے۔ یقیناً طور پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ عہد و پیمان کرو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اور آپ کی یہ عید جو عیدوں کی عید ہے ربیع الاول شریف، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ تو اس چینل کو دیکھنے والے تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آج اسے عہد و پیمان کر لیں۔ یہ مقدس دین ہے کہ نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں پنجگانہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ حضرت علامہ مولانا عمران رضا صاحب اشرفی جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کی خطابت اور ان کی تقاریر کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں حضرت کا نمبر اور نام کیپشن میں ڈال دوں گا، جس کو حضرت سے تاریخ لینی ہو یا حضرت سے بات کرنی ہو وہ کیپشن میں ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔